شہزادی نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی بھی انہی آدمیوں میں کھڑے ہیں۔ شہزادی دوڑ کر اپنے پیارے بھائیوں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، تم یہاں آ کر کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا، بہن ہم تو میٹھی نیند سو رہے تھے، ہمیں تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا، تم یہاں کس طرح آئی اور گھر بار کا کیا حال ہے؟ تب شہزادی نے پنجرا، درخت اور سنہرا پانی تینوں چیزوں کے پانے اور انہیں اصلی حالت میں لانے کا سب قصہ کہہ سنایا۔ یہ سب باتیں سن کر جتنے اور شہزادے، بادشاہ، سوداگر لوگ پتھر سے آدمی کی صورت میں آئے تھے، سب شہزادی کے پیروں پر گر پڑے اور کہنے لگے، بیوی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں اصلی صورت میں لائیں، ورنہ ہم برسوں سے پتھر بنے پڑے تھے، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے گھروں اور بال بچوں کا کیا حال ہے۔ اب تو ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں گی ہم بجا لائیں گے۔ شہزادی نے کہا، صاحب میں نے آپ پر کچھ احسان نہیں کیا، خدا نے آپ کو نئے سرے سے جان بخشی ہے، اب آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور ہم اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سب نے شہزادی کو بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، پہلے آپ اپنا گھوڑا بڑھائیں، ہم لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ پھر شہزادی نے اپنے ہاتھ میں چڑیا کا پنجرا لیا اور اس کے ایک بھائی نے درخت کی شاخ اور دوسرے نے سنہرے پانی کی سراہی اٹھائی۔ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ پھر سب نے سوچا کہ چلو اس بوڑھے درویش کی طرف بھی چلیں اور راستہ بتانے کا شکریہ ادا کرتے جائیں۔ لیکن جب یہ لوگ اس درویش کی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیچارہ مر گیا تھا۔ ٹھیک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بڑھاپے کی وجہ مرا یا شاید خدا نے اسے صرف راستہ بتانے کے لیے ہی زندہ رکھا تھا۔ آخر سب لوگوں نے اس درویش کے لیے دعا کی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ شہزادی اور اس کے بھائی اپنے محل کی طرف چلے اور باقی سب لوگ بھی جدھر ان کا گھر مکان تھا ادھر چلے گئے۔ جب شہزادی اور اس کے دونوں بھائی گھر پہنچے تو نوکر چاکر انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر شہزادی نے سارے محل کی صفائی کروائی اور باغ کی بارادری میں چڑیا کا پنجرا لٹکا دیا۔ پنجرا لٹکاتے ہی طرح طرح کی خوبصورت چڑیاں اس کے چاروں اور آ کر جمع ہو گئیں اور سریلی آواز میں گیت گانے اور چہچہانے لگی۔ پھر اسی بارادری کے پاس گانے والے درخت کی شاخ زمین کھود کر گاڑ دی۔ گاڑتے ہی وہ شاخ ہری ہو گئی اور ایک خوبصورت درخت بن گئی۔ اس کے پتوں میں سے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر شہزادی نے سنگ مرمر کا ایک خوبصورت حوض بنوا کر اس میں سراہی کا سنہرا پانی ڈلوایا۔ پانی ڈالتے ہی اس سے ایک خوبصورت فوارہ چھوٹنے لگا۔ شہزادی اور اس کے بھائی ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ جو کوئی ان چیزوں کو دیکھنے آئے اسے منع نہ کیا جائے اور سب کو دیکھنے دیا جائے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان چیزوں کی خبر دور دور تک مشہور ہو گئی اور بے انتہا لوگ انہیں دیکھنے آنے لگے۔